اب فیصلہ خلاف آ گیا ہے تو اب آپ سے کچھ بن نہیں پا رہا تو جج صاحب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ چلیں اس کیمپین میں پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں وہ صرف حصہ لیتے تو سمجھ بھی آتا۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ادھورا ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب 2004 میں ان جو جج ہیں رانا صاحب، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے اس وقت کی سوموٹو نوٹس لیا تھا اور ان سے جوڈیشل پاورز کے لیے ان کو انفٹ قرار دیتے ہوئے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اب ان کا جو معاملہ اصل میں ادھر بات کر کے وہ رک گئے۔ اب اصل حقائق کیا ہیں، وہ آج کے دور میں چیزیں چھپتی تھوڑی ہیں، سارا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ جو کورٹ رپورٹنگ کرنے والے اور اس وقت کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی، اور آج بھی جن کے پاس سارا نالج ہے اور جن کا کام ہے، انہوں نے سارے فیکٹس لا کے ٹیگ کر کر کے حمید صاحب کو بتایا، اور جو لوگ بھی اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے سامنے وہ فیکٹس رکھ رہے ہیں۔ وہ فیکٹس کیا ہیں کہ بالکل یہ سپریم کورٹ میں سوموٹو نوٹس لیا گیا تھا، اور جو لیا گیا تھا اس کے بھی کچھ محرکات تھے، کچھ وجوہات تھیں۔ کوئی چیف جسٹس بننا چاہتے تھے، کچھ اپنی رکاوٹیں دور کرنا چاہتے تھے، کسی کو لے کے آنا چاہتے تھے، یہ سب معاملات آن ریکارڈ ہیں۔ اچھا، جب ان کی جوڈکشن نہیں تھی، وہ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے سپریم کورٹ، تو ہائی کورٹ میں یہ معاملہ واپس گیا، اور وہاں پھر ہائی کورٹ میں تمام جو تفتیش ہوئی، جو کیس چلا، اس میں جو جج رانا صاحب ہیں وہ بے قصور پائے گئے۔ ان کا جو تمام عملہ ہے انہوں نے بھی ایفیڈیوٹ دیے، تو پھر اس الزام سے ان کو نہ صرف بری کیا گیا، وہ بحال بھی ہوئے۔ تو جناب یہ ادھوری بات آپ نے کی ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کا اپنا دور بھی تو گزرا ہے نا 2019 میں، تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ بلکہ خود پی ٹی آئی کے دور میں ان جج صاحب کو اسلام آباد ان کا ٹرانسفر ہوا، ان کو یہاں لایا گیا۔ تو اس لیے جناب یہ معاملہ یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ جو فیصلہ آ گیا ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے خلاف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں۔ یہ جو اس طرح کی جو مہم ہے ٹارگٹ کرنے والی اب جج کو اور دوسرے تیسرے معاملات کو، یہ نامناسب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔